فرینڈز اب میں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ جو ہم نے چیلنجز ڈسکس کیے نا ان میں سے سب سے جو بڑا چیلنج ہے جو ہر گورنمنٹ کو چیلنج ہوتا ہے، ووٹ بھی تو لینے ہوتے ہیں نا ہر پولیٹیکل پارٹی نے، پاور جو انجوائے کرنی ہوتی ہے، جو ایک رولز کرنا ہوتا ہے پوری لوگوں پہ، ان پڑھ لوگوں نے جب رول کرنا ہوتا ہے تو ان کے آگے یہ مہنگائی جو ہوتا ہے نا، ان سے پوچھتے ہیں لوگ بھائی اتنی مہنگائی ہے کیسے ہم گزارا کریں گے، کیسے جینا ہے، ہم نے 3 ٹائم کا کھانا کیسے، بچوں کے اسکول کے اخراجات، فیسز، ان کا رہن سہن، پیٹرول، گیس۔ تو میں اس کے سامنے ایک آپ کو نا پریکٹیکل دلیل دیتا ہوں کہ کل جو ہے نا جو رمضان کے اندر جو راشن پرچیز کرنا تھا، جو گروسری کرنی تھی، اس کی ایک میں نے لسٹ اپنی جو ہے نا دیکھی، آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ لسٹ جو ہے نا جی کل یہ ہم نے پرچیز کیا ہے پورے منتھ کا جو ہے نا، یہ جو آپ کے پاس میں دکھا رہا ہوں، تو یہ اس منتھ کے اندر جب پہلے ہم یہ چیزیں لیا کرتے تھے تو یہ بنتی تھی اراؤنڈ جو ہے نا 30,000 to 32,000 کی، لیکن اس منتھ کے اندر آپ انفلیشن کا اندازہ کر لیں، مہنگائی کا اندازہ کر لیں کہ یہ 57,000 روپیز کے اندر یہ ایک منتھ کا آپ گروسری ہوئی ہے۔ 57,000 ہیوج اماؤنٹ۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بجلی کے ٹیرفس ہیں، یونٹ جو ہے وہ 25 روپیز کا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو گیس ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے، پیٹرول جو ہے وہ 272 روپیز کا لیٹر ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ کوئی سازگار حالات نہیں ہیں، یہ مہنگائی کا جو اتنا بڑا بوجھ ہے یہ کیسے لوگ گزارا کریں گے؟ اس معیشت کو سلوشنز کی ضرورت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو سب سے زیادہ افیکٹو سلوشن ہے وہ ایک تو سب سے بڑا جو آئین کے اندر یہ جو 18ویں ترمیم ہے نا، جس کو کہتے تھے اتنا ہے کہ یہ جو جناب جمہوریت کا اتنا بڑا جو ہے یہ سہارا بنے گی اور ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، ترقی ہوگی، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ فیڈرل صوبوں کو ہر سال پیسے دیتا ہے، NFC جو بنا ہوا ہے نا اس کے اندر نیشنل فائنینشیل کمیشن، اس کے اندر جو ہر صوبے کو ہر سال پیسے ملتے ہیں نا، اس کی پاپولیشن کی بیس پہ وہ ایک غلط طریقہ ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ کی بیس پہ ہونا چاہیے، وہ روڈز بننے چاہیے، وہ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز بنے، ہاسپٹلز بننے چاہیے، وہ یہاں پہ امپلائمنٹ دینی چاہیے، یہاں پہ لوگوں کو اچھے سے اچھا کاروبار کرنے کے تحفظ دینا چاہیے۔ ڈپارٹمنٹس فلاح و بہبود کے لیے بنے ہیں، پبلک کی فلاح و بہبود کے لیے بنے ہیں، تو یہ ایک سب سے میجر کرنا چاہیے۔ اور جو یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے نا، PIA، اسٹیل مل اور یہ ریلوے، ان سب کو جو ہے دفنا دینا چاہیے، ان سب کو بیچ دینا چاہیے، ان سب کو یہ جو 65 بلین روپیز کا سالانہ خسارہ ہے، یہ 65 ارب کا سالانہ خسارہ، یہ کون پے کرے؟ کیوں پے کریں؟ ان کو بیچو، ان کو ٹرانسپیرنٹلی بیچو، سرکار کا جتنے بھی قرضے ہیں وہ واپس کرو ان سے، یا ان کو پرائیویٹائز کر دو، وہ سب سے بہتر سلوشن ہے۔ اور جتنی یہ سب سے میں بڑا سلوشن اس کا یہ بتاتا ہوں کہ جتنا آپ کے پاس یہ گورنمنٹ کے اندر منسٹرز اور مشیر، ایڈوائزرز، مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ ایک میم بنی ہوئی ہے کہ پاکستان اپنا فائنانس منسٹر رکھتا ہے اتنی مہنگی اور اتنی باہر سے لے کر آتا ہے، وہ بندے اکاؤنٹ میں 0 روپے ہے اور آپ نے فائنانس منسٹر رکھا ہوا ہے، وہ بھی باہر سے لے کر آتے ہو۔ وہ اسحاق منسٹر جو ہمارے ہیں، اسحاق خان، تو یہ جو اگر ڈائناسٹک پالیٹکس نہ ہو تو یہ چودھری صاحب کو فارغ کیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی آپ کے جو 85 کے اراؤنڈ جو آپ کی اتنی بڑی کیبنٹ ہے، اس کو ختم کرو، اور یہ جو اہم جو کیبنٹس ہوتی ہیں، فائنانس کی، فارن منسٹری جو ہے، اس کے علاوہ انوائرمنٹ منسٹری ہے، یا اس کے علاوہ جو آپ کی جو میجر منسٹریز ہیں، کمیونیکیشن کی منسٹری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو لا منسٹری ہے، ان کو ہونا چاہیے، باقی جو ایکسٹرا ہے ان کے اوپر اخراجات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیڈرل اور پروونشل ڈپارٹمنٹس بھی جو آپ کی اتنے امپورٹنٹ نہیں، ان کو بھی آپ بند کروا دو، اور جتنی بھی مین پاور ہے اس کو کم کر کے آپ ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ ہو جاؤ۔ اور سب سے جو بڑی چیزیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ آپ جو پبلک کو، آپ جتنی یہ ہماری حکومتیں میڈیا کے اوپر ان کو اشتہار دیتی ہیں کہ آپ نے یہ پرسیپشن بنانی ہے اوپوننٹ کے خلاف، اتنا اگر یہ لوگوں کو یہ بلیو کروائیں، یہ باور کروائیں کہ جی آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ پہ ہی لگے گا، آپ فائلر ہوں، آپ ٹیکس پے کریں،
تو ان کو یہ بتائیں کہ فائلر ہونے سے آپ کوئی چیز بیچیں تو اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، اگر آپ خریدیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، کتنی آپ مالیت بنا سکتے ہیں، کتنی آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. اور یہ اپنا جو سب سے بڑی جو اس کا ابھی ضرورت ہے وہ ہے ٹیکس کی. ٹیکس بڑھانا چاہیے، ڈائریکٹ ٹیکس بڑھانا چاہیے. ٹیکس کے بغیر پاکستان کبھی بھی نہیں رن کر سکتا. انٹرنیشنل کنٹریز کے اندر جہاں پہ بھی دیکھا ہے اسٹوڈنٹس اتنا ارن کرتے ہیں وہ ان کو اتنا ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، لیکن وہ بہت خوش ہیں، وہ سسٹم سے خوش ہیں، وہ سسٹم کی تعریف کرتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کو اگر ماں باپ جو ہے بچپن میں پیار کرے اور اس کو پڑھائے نا تو بڑا ہو کے وہ کہتا ہے، جب وہ نکارا بنتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی تعریف نہیں بلکہ ان کو وہ برا بھلا کہتا ہے. اور اگر ماں باپ بچپن میں بچوں کو پیٹے، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی غلطیوں پہ ان کو روکے، بڑے ہو کے وہ اپنے ماں باپ کی تعریفیں کرتے ہیں. تو یہی حال ہمارا ہے، ہم ٹیکس پے نہیں کرتے تو ہم اپنے سیاستدانوں کو، اپنے ملک کو کوستے ہیں. اور اگر وہ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کو آپ کو گہری سوچنا چاہیے. ٹیکس لینے کے بڑے طریقے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کے بجلی کے میٹرز کا دیکھ کے ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، ان کی دولت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کی ارننگ ہے، ان کی بائنگ ہے، ان کی شاپنگ ہے، ادھر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ان کے وہیکلز ان کے نام ہوتے ہیں، ادھر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں پیسہ جو ہے یہ فائلرز بنانے کے لیے. اس کے علاوہ جو بیوروکریسی کی کرپشن ہے، جو پولیٹیشنز کی کرپشن ہے، جو پبلک کی کرپشن ہے، اس کے اوپر سخت سزائیں دینی چاہیے. کسی کو آپ، کسی بھی بندے کو آپ جو ہے نا آپ چھوڑو نہیں. جس کو بھی چھوڑو گے وہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی، وہ رول آف لاء کی خلاف ورزی ہوگی. تو سب کو سخت سزائیں دو. ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی پوری ہونی چاہیے اور کراس دی بورڈ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اچھے سولوشنز ہیں. آپ اسلامک سسٹم لاؤ، اکانومی سسٹم لاؤ جس میں زکوٰۃ جو ہے وہ لاؤ. اتنے لوگ زکوٰۃ پے کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ عشر لو زمینوں، جو یہ 5% کے پاس 80% لینڈ ہے ان سے وہ آپ یہ پیسہ یہ عشر لو. آپ کے ملک کے اندر جو یہ غربت ہے یہ ختم ہو جائے گی، انفلیشن ختم ہو جائے گی. اور سب سے بڑی ہے کہ رینیویبل انرجی سورسز پہ آؤ. آپ اپنے ملک کے اندر ٹیکنالوجی لاؤ. آپ پبلک کے اوپر، ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹمنٹ کرو. آئی بلیو کہ پاکستان جو ہے وہ پروگریس کرے گا. اور یہ میری جو اوور آل ڈبیٹ کا کرکس ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو درپیش مسائل جو ہیں، یہ جو بجٹ کا ہے، یہ فارن ایکسچینج ریزروز کا ہے، یا پھر آپ کا جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ہے، یا پھر ڈیپریسیشن کا ہے، یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ کا ہے، یا اس کے علاوہ جو کلائمیٹ چینج کا ہمیں مسئلہ آ رہا ہے، ان سب کا سلوشنز جو ہے یہ دیکھنا چاہیے. اور یہ IMF، ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل فرینڈز سے آپ کی فارن پالیسی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس لیے سلوشن یہی ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، اپنی پبلک کو یہ احساس دلوایا جائے کہ جو آپ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ آپ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ آپ کی خوشحالی کے لیے، وہ آپ کی ترقی کے لیے کام کریں گے. وہ اور آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ سے آپ کو ایک پیٹریوٹک بنے، نیشنلسٹ بنے، اور اسی سے ہی ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا. یہ جو ایک لیڈر کے پیچھے لگ جانا یہ غلط ہے. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا. یہ آپ کو اپنے خود کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، پھر ہی یہ ملک ترقی کرے گا. ادروائز یہ آج کل ایک گھر ایک بندے کے ساتھ نہیں چل سکتا، سب کو کمانا پڑتا ہے. اور یہ ایک اچھی روایت ہے، لیکن یہ مہنگائی کو روکنا پڑے گا، اس سمندر کو روکنا پڑے گا. یہ جو اسکائی راکٹنگ مہنگائی ہے یہ بہت سارے خاندانوں کو کھا رہی ہے، بہت سارے غریب طبقے کو کرائمز کے اوپر مجبور کر رہی ہے. اور اس لیے ابھی سے ہمیں کوئی یہ نعرے نہیں لگانے چاہیے، کسی کی ہمیں نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کی میتھڈولوجی پہ، ہمیں اس کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز کرنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے اس سے کام لیا جائے، اس سے کوئی افیکٹو پالیسیز بنوائی جائیں. اور آئی ہوپ یو آل ول انجوائے. اور میرا جو چینل ہے اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور میں کمنٹ بھی کرنا ہے، اور کسی اچھے ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ میں آؤں، ویڈیو بناؤں اور آپ کے ساتھ نالج شیئر کروں. تھینک یو سو مچ.